السلام علیکم۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ کر دعویٰ کیا تھا کہ نواز حکومت نے میرا طیارہ فضا میں روک کر تباہ کرنے کی سازش کی۔ نواز حکومت فوج کو سیاسی رنگ میں رنگنا چاہتی تھی۔ نواز حکومت کا تختہ الٹ دینے والے جرنیلوں میں شامل شاہد عزیز اس وقت DGMO تھے۔ اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں سابقہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ شاہد عزیز صاحب نے نواز حکومت کا تختہ الٹ دینے والے اس آپریشن کی تمام تر تفصیلات اپنی کتاب میں تحریر کی، جو اس کتاب سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ بہرحال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ آپ تینوں میں سے ہر ایک انفرادی طور پر اس بات کا مجاز ہوگا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے احکامات جاری کرے۔ میں آپ تینوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، جنرل محمود، جنرل عزیز اور شاہد آپ۔ جنرل مشرف نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سلسلے میں بااختیار کیا اور ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں آپ لوگوں کا رابطہ نہ ہو سکے یا کوئی اور دشواری پیش آ جائے تو پھر بھی کارروائی میں رکاوٹ نہ پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ شاید یہ بات اس لیے بھی کہی ہو کہ کوئی ایک شخص آخری وقت پر پیچھے ہٹنا چاہے تو بھی کارروائی نہ رکے۔ ہم سب نے الوداع کہا اور اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ سری لنکا جانے سے پہلے یہ آخری ملاقات تھی۔ فیصلہ یہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف صاحب انہیں فوج کے سربراہ کی کرسی سے ہٹانے کی کارروائی کریں تو فوری طور پر حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ کئی دنوں سے ان کے گھر پر اس سلسلے کی ملاقاتیں جاری تھیں۔ ان ملاقاتوں میں میرے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمود، کمانڈر 10 کور، لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان CGS، میجر جنرل احسان الحق DGMI، بریگیڈیئر راشد قریشی DGISPR اور چیف کے پرنسپل سٹاف افسر بھی موجود ہوتے۔ جنرل عزیز سے میری پہلی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ کہنے لگے، حکومت فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کو بھی اپنے سیاسی رنگ میں رنگنا چاہتی ہے تاکہ جو بھی فیصلے حکومت کرے فوج اس کا ساتھ دے، لوٹ مار پر چپ رہے۔ جو افسر سیاسی حکمران سے وفاداری رکھتے ہوں صرف وہی ترقی پا سکیں، قابلیت کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ایک چیف کو نکال کر پھینک چکے ہیں، اب دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو یہ فوج کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ ایک ہی ادارہ ان کے ہاتھوں سے بچا ہے، اس کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس ملک کو تباہی سے بچانے والا کون رہ جائے گا؟ میں نے بھی ان باتوں کو مانا کہ بالکل یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں ISI میں رہتے ہوئے بھی کافی کچھ دیکھ چکا تھا اور سن چکا تھا۔ سب کے ہی تاثرات ایسے تھے، سفارتی حلقوں سے لے کر فوج کے ارکان، سول سوسائٹی، غریب عوام جن سے بھی میں ملتا، انہیں حکومت کے خلاف نفرتوں سے بھرا ہوا پاتا۔ ایک آدھ دن میں اپنے کام میں مشغول رہا، پھر CGS سے ایک اور ملاقات ہوئی جس میں DGMI میجر جنرل احسان الحق بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ نواز شریف سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو ہٹا کر خود چیف بن جائیں۔ نواز شریف کا ارادہ پختہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ فوج کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ دن ملاقاتوں میں DGMI اس قسم کی خبریں لاتے رہے اور ہم ان پر تبصرے کرتے رہے۔ پھر ایک شام جنرل مشرف نے ہم سب کو اپنے گھر بلا لیا۔ کچھ دیر سیاسی حالات پر نواز شریف اور جنرل ضیاء الدین کے بارے میں اسی ہی قسم کی باتیں کی جو جنرل عزیز اور جنرل احسان پہلے بھی کرتے رہتے تھے۔ جنرل احسان نے جنرل مشرف کو سبکدوش کرنے کے بارے میں، نواز شریف اور جنرل ضیاء کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ خبریں تھیں۔ پھر جنرل مشرف نے کہا کہ ہمیں ہر حالت میں فوج کو تحفظ دینا ہوگا۔ اگر اس بار پھر نواز شریف آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانے کے سوا اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمیں حکم دیا کہ اس سلسلے تیاری کر لیں۔ اس موضوع پر بھی بات ہوئی کہ تختہ الٹنے کے بعد فوج کا حکومت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی مارشل لا لگایا جائے گا۔ جنرل مشرف نے جمہوریت پر اپنا اعتماد ظاہر کیا اور کہا، لیکن ایسی جمہوریت جو عوام کی صحیح نمائندگی کرتی ہو، انہیں لوٹنے پر ہی نہ لگی رہے۔ سیاست کے نظام پر بھی بات ہوئی۔
انہوں نے کہا نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ اچھے لوگ حکومت کی کرسیوں پر فائز ہو سکیں اور چور بازاری کا ماحول ختم ہو۔ شفاف الیکشن کرا کے حکومت عوام کے بہترین نمائندوں کو سونپ دیں گے۔ فوج کا کام حکومت چلانا نہیں۔ شاید 1 یا 2 ملاقاتیں اور ہوئیں، صحیح یاد نہیں۔ کسی ایک ملاقات میں جنرل احسان نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس سلسلے کی ایک خفیہ ملاقات دبئی میں بھی ہوئی ہے جس میں جنرل ضیاء الدین بٹ بھی شامل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کوئٹہ کے کور کمانڈر کی بے وفائی اور نقل و حرکت کا قصہ بھی جنرل احسان نے بیان کیا کہ یہ کس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کھیل میں شامل تھے۔ انہی حرکات کی وجہ سے ان کو ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ جنرل مشرف نے کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی پر پورے بھروسے کا اظہار کیا مگر لاہور کے کور کمانڈر کے بارے اتنے پراعتماد نہ تھے۔ آخر کار ہم سب کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ 111 بریگیڈ کو بھی تیار رہنے کا کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کو ٹیک اوور کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ ہر فوجی کو اپنے کمانڈر پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، یہی فوج کی طاقت ہے۔ پھر ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ ان کی باتوں کا یقین کرنے پر دل فوری آمادہ ہو جاتا۔ ان کی خوش اخلاق طبیعت، خود اعتمادی اور ولولہ انگیز شخصیت سے میں بہت متاثر تھا اور سمجھا کہ یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ جلد ہمیں ایک نیا نظام مل جائے گا جس میں ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ جو کیچڑ سر پر رکھا ہے اتار پھینکے گے، منصف اور ہمدرد حکمران ہوں گے، ملک بہاروں سے کھل اٹھے گا۔ سوچا اللہ نے ایسے ہی حالات پیدا کر دیے ہیں۔ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ میں بھی اس تبدیلی کا حصہ ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بھی مجھے اس کام کے لیے چنا اور نہایت انہماک سے تیاریوں میں لگ گیا۔ فوج کے ٹیک اوور کے بارے انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں آپ کو 12 اکتوبر 1999 کے دن کی روایات سنائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔